ڈاکٹر امتنان الحق قاضی ڈائریکٹر سپارک کو ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے آج ایک سیٹلائٹ بھیجا ہے اوپر خلا کے اندر، آپ بتائیے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور وہ سیٹلائٹ کیا کام کرے گا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ یہ سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک ملٹی مشن سیٹلائٹ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک مواصلاتی سیٹلائٹ ہے جس کا بنیادی مقصد مواصلات کی سہولیات کو پاکستان کے کونے کونے میں پہنچانے کے علاوہ پاکستان کے ارد گرد تمام ممالک جن پہ اس سیٹلائٹ کی کوریج ہوگی ان تمام میں بھی اس کی سروسز فراہم کی جا سکیں گی اس کے تھرو۔ اس سیٹلائٹ کے اندر بہت سے آلات ایسے ہیں جو کہ بہت تیز رفتار مواصلات کو یقینی بنائیں گے، جس کے اندر تیز رفتار انٹرنیٹ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپٹیکل فائبرز کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیے یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، وہاں پہ سیٹلائٹ کے علاوہ کوئی ذریعہ ممکن نہیں ہے کسی بھی قسم کے مواصلاتی رابطے کو ممکن بنانے کا۔ اس تمام عمل کے اندر انٹرنیٹ کی فراہمی ہو، سیلولر کمپنیز کے لیے ہو، ٹی وی براڈ کاسٹ ہو، ہائی تھروپٹ سروسز ہوں یا بیک ہالز ہوں، ان تمام سروسز کی تیز رفتار ترین فراہمی کے لیے یہ سیٹلائٹ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل وہ ایلان مسک کے آپ دیکھیں ٹویٹس تو وہ لگتا ہے کہ اس کا وہ جو اسپیس ایکس وغیرہ وہ دنیا ساری کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکتا ہے، تو آپ کا سیٹلائٹ بھی کیا اس پوزیشن میں ہوگا کہ پورے پاکستان کی 24-25 کروڑ کی آبادی اگر چاہے کہ مجھے سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی مل جائے تو اس کو استعمال کر سکتی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ندیم صاحب کہ بالکل ایلون مسک کا بھی جو اسٹار لنک جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسٹار لنک کہلاتے ہیں وہ سیٹلائٹس، وہ یقیناً انٹرنیٹ فراہم کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو، کیونکہ ان کا تصور تھوڑا مختلف ہے۔ یقیناً یہ سیٹلائٹ اور اس سے پہلے جو لانچ ہوا سیٹلائٹ ہے پاکستان کا پاک سیٹ 1R، جو کہ 2011 سے فنکشنل ہے، جو کہ 2 کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 2 امیجنگ سیٹلائٹس بھی ہیں جو کہ زمین کی تصاویر لینے کے کام آتے ہیں، پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 1 اور پاکستان ٹیکنالوجی ایویلویشن سیٹلائٹ 1، جو کہ 2018 سے کام کریں۔ تو آج یہ تعداد پاکستان کے خلا میں موجود سیٹلائٹس کی تعداد تقریباً 4 ہو گئی ہے۔ اگر ہم 2 مواصلاتی سیٹلائٹس کی بات کریں تو وہ یقیناً پاکستان کی قوم کی، اگر ہم ہر فرد کی ضرورت کی بات کریں تو شاید بہت زیادہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن جگہوں پہ آپٹیکل فائبر بیس یا براڈ بینڈ بیسڈ انٹرنیٹس نہیں ہوتے یا جہاں پہ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹیلی میڈیسن میں، ٹیلی ہیلتھ میں، یہ اس طرح کے منصوبے ہماری حکومت بالعموم نہیں کر پاتی بیکاز کہ ان کے پاس سیٹلائٹ کنیکٹیوٹیز دور دراز کے علاقوں میں موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام سہولیات یہ سیٹلائٹ بہت بہتر انداز میں اور بہت تیز رفتاری سے اور ہائی فریکوینسیز کے اوپر مہیا کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیٹلائٹ جو آپ کے ہینڈ ہیلڈز میں، آپ کے موبائل فونز میں GPS ریسیور سے جو پوزیشنز ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں، ان پوزیشنز میں بالعموم 8 سے 10 میٹر کا خسارہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر تقریباً اتنا ایرر ہوتا ہے۔ تو اس سیٹلائٹ کے اندر کچھ ایسے آلات بھی ہیں جو کہ ہمیں اس خسارے کو کم کرنے میں اور اس پوزیشن کی یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کی ایکوریسی کو اور اس کی ریلائبلٹی کو بڑھانے میں بہت مدد دے گی۔ 1 سے 2 میٹر تک اس کا خسارہ رہ جائے گا اس کے بعد۔